جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ کی مچھلی رسالے میں امیر اہل سنت نے کتاب حسن الظن باللہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے، قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا اس سلسلے میں شرکت کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں، سنیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا، حصول ثواب کے لیے شرکت کروں گا، ادب کے ساتھ بیٹھ کر شرکت کروں گا، توجہ کے ساتھ سنتا رہوں گا، حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، حسب موقع کہوں گا، انشاء اللہ کہوں گا، ما شاء اللہ کہوں گا۔ نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اسی طرح ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ چاہیں تو آپ بھی ہاتھوں ہاتھ کر لیں کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو مجھے عطا ہوگا اور اس کے کرم سے جو نیکیاں میرے نام اعمال میں ہیں، میں اسے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں، سارے نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، سارے ولیوں کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص ولیوں کے سردار حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اعزاء والدین، اقربا، بہن بھائیوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے اعلیٰ اوصاف ہم اس سلسلے میں سنا کرتے ہیں۔ آج صحابیات کے ایثار کی بات ہوگی۔ ایثار کیا ہے؟ اس رسالے میں امیر علیہ سنت نے صفحہ نمبر 3 پر لکھا ہے۔ ایثار کے معنی ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا۔ کسی چیز کی خواہش ہے، یہ تعریف پوری ہو گئی، مزید میں عرض کر رہا ہوں، تو دوسرے کو ترجیح دینا اپنی خواہش پر، اپنی حاجت پر دوسرے کی حاجت کو ترجیح دینا،
اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرما دے۔ تو ایثار جو ہے یہ سخاوت کی ایک قسم ہے، اپنی ضرورت کے سوا کو خیرات کرنا یہ ہے سخاوت، اور ضرورت کا بھی خیرات کر دینا یہ ایثار ہے۔ دنیاوی امور میں ایثار کرنا سخاوت، مگر اخروی امور میں ایثار نہ کرنا محمود ہے، اچھا ہے۔ جی ہاں، مثلا بار شریعت میں لکھا ہے لا ایثار فی القربی، قربات و عبادات میں ایثار نہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، صرف اتنا پانی ہے کہ خود اپنا وضو کر سکتا ہے، اب وہ پانی کسی دوسرے کو وضو کے لیے دے دے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ ایثار ان معاملات میں ہے جس کا تعلق نفوس سے ہے، نہ ان معاملات میں جن کا تعلق عبادات سے۔ کوئی شخص صف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھایا جائے گا، دوسرا آدمی اس کی جگہ بیٹھے یوں اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، ہاں اگر وہ با اختیار خود اٹھے تو کراہت نہیں۔ اسی طرح جاں بلب بھوکا مضطر اپنا کھانا دوسرے مضطر کو کھلا دے تو یہ ایثار محمود ہے، اس پر وہ ماجور ہوگا، یعنی اس کو اجر دیا جائے گا، ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اپنا ایثار فی النفس ہے۔ اور آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کے تحت میں آتا ہے۔ اور سنیے صحابیات کے ایثار کے کچھ واقعات اور پھر رنگ برنگے مدنی پھول۔ مدینے کی مچھلی رسالے میں خزائن العرفان کے حوالے سے مہمان نوازی اور ایثار کا واقعہ لکھا ہے، آئیے یہ بھی پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، مگر کسی کے یہاں کوئی کھانے کی چیز نہ تھی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے اور مہمان کو اپنے دولت خانے پر لے گئے۔ گھر جا کر بچوں کی امی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ اس طرح حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل خانہ نے بھوکے رہ کر رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی، پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ ہمیں بھوک رہنے کا اوروں کی خاطر، ہمیں بھوک رہنے کا اوروں کی خاطر عطا کر دے جذبہ عطا یا الہی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مرآت جلد 8 صفحہ 563 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، خیال رہے شریعت کا مسئلہ ہے پہلے خویش بعد میں درویش، مگر عشق و رضا کا فتویٰ یہ ہے کہ پہلے درویش بعد میں خویش، کیونکہ یہ شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا تھا، لہذا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھا۔ تو اس واقعے پر یہ اعتراض نہیں کہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر اجنبی شخص کو روٹی کیوں کھلائی۔ مزید لکھا گیا کتابوں میں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان کی تعظیم کرنی چاہیے، مہمان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ہو مہمان نوازی کا جذبہ عنایت، ہو پاس شریعت عطا یا الہی۔ مزید یہ بھی لکھا گیا اس حدیث کے تحت، ایک تو معلوم ہوا کہ مہمان کی تعظیم کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایثار کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو بھوکا سلایا، حالانکہ بچوں کو بعض کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا واجب ہے، تو یہ اس پر کہا گیا کہ بچوں کو بھوک نہ ہوگی۔ ان کے اس ایثار پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو سنائی، پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ ایثار عطا فرما دے، آمین۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے ایثار کا کیا انداز تھا؟ یہ شان خاتون جنت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جو ہے، یہ اسلامی بہنوں کے لیے بہت مفید ہے، اپنی بچیوں کو پڑھائیں گھر میں۔ مبلغات کے لیے تو یہ سونا ہے، سونا، گولڈ ہے، گولڈ۔ کتنے بیانات ہیں، اللہ اکبر۔ اس کتاب کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان ہے، آپ کی کرامات کا بیان ہے، آپ کے ذوق عبادت کا بیان ہے، آپ کے عشق رسول کا بیان ہے، آپ کے ایثار کا بیان ہے، آپ کی سخاوت کا بیان ہے، آپ کے نکاح کا بیان ہے، آپ کے جہیز کا بیان ہے، آپ گھر کے کام کس طرح کرتی تھیں اس کا بیان ہے، آپ کس قدر پردے کا اہتمام فرماتی تھیں اس کا بیان ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا فاقے فرماتی، اس کا بیان بھی اس میں۔ آپ کا زہد، دنیا سے بے رغبتی، اس کا بیان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو خاتون جنت کی کیفیت کیا تھی، اور خود خاتون جنت کا وصال ہوا، اس کے واقعات بھی اس کے اندر لکھیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھیں، ہماری اسلامی بہنیں صحابیات کی سیرت پاک پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مصطفیٰ کتاب مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت آسان اردو میں یہ پڑھیں، اور ماشاءاللہ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی جان کے بارے میں یہ کتنی پیاری کتاب مکتبے نے شائع کی ہے، اس کو پڑھیں۔ فضول وہ مطالعہ، گپ شپ نیٹ پر لگے رہیں، فون پر وہ سہیلیوں سے لگی رہیں، ایس ایم ایس کرتی رہیں، فون کرتی رہیں، اور کوئی ڈائجسٹ میں تو کوئی ناول تو کوئی سپورٹس میگزین، ارے کیا رکھا ہے اس کے اندر بھائی؟ قرآن پڑھے نا، دیکھنے کا بھی ثواب، چھونے کا بھی ثواب، سبحان اللہ، پڑھنے کا بھی ثواب، ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور پڑھیں، عمل کریں، دنیا آخرت سنور جائے، ظاہر و باطن ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ کتابیں پڑھیں، کتنی مکتبۃ المدینہ کی پیاری پیاری کتابیں۔ بہرحال ہمارے آقا کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایثار کا علم کیا ہے؟
ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد کھانے کی ترکیب بنی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بڑے شہزادے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، خاتون جنت کے شہزادے، فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور میرے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے. میری امی جان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا. ایک روز کے فاقے کے بعد جو ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازے پر ایک سائل نے، کسی مانگنے والے نے صدا دی، اے بنت رسول، اے رسول کی شہزادی، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجیے. راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء امام ہمام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک لیا، مجھے حکم دیا جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو. مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا. سبحان اللہ. بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے. خزائن العرفان کی صفحہ نمبر 926 پر ہے کہ دونوں شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، کیونکہ حسنین کریمین بچپن میں بیمار ہو گئے تھے. تو مولا علی مشکل کشا اور خاتون جنت اور آپ کی خادمہ سیداتنا فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی تھی. اللہ نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی تو 3 روزے رکھ لیے گئے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 3 ساع جو لائے، 1 ساع تینوں دن پکایا گیا. افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں، تو 1 دن مسکین، 1 دن یتیم اور 1 دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیاں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا. اللہ 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 اکبر. ہم تو بس بیان کر کے فارغ ہو جائیں یا سن کر فارغ ہو جائیں، بھی عمل کون کرے؟ اللہ عمل نصیب فرمائے. 3 دن روزہ پانی پی کر افطار اور پھر اگلا روزہ. یہاں تو ٹھنڈے شربت، کباب، سموسے، میٹھے میٹھے پھل، گرما گرم بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. اس قدر تنگ دستی کے عالم میں بھی اتنا شاندار ایثار میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور مولا مشکل کشا اور ان کی خادمہ کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی کے گھرانے کی اس ایمان افروز ایثار کو بیان کیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر. مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو ان سے کہتے ہیں انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر. اس کے بارے میں تفسیر خزائن العرفان میں یہ لکھا ہے، یعنی ایسی حالت میں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو
اور بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دے اور سخاوت و ایثار کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، آمین۔ مسلمانوں کو کھلانا پلانا کتنے ثواب کا کام ہے، سنیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ عز و جل اس سے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے اللہ عز و جل اس سے بروز قیامت مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو جو بے لباس ہو کپڑا پہنائے اللہ عز و جل اس سے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ ترمذی شریف جلد 4 صفحہ 404 حدیث نمبر 2457۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ عز و جل اس سے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 162۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم مسلمانوں کو کھلائیں پلائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ کھلانے پلانے کی توفیق دے دے پے شاہ کرب و بلا یا الہی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، کیا شان صحابیات کے ایثار کی اور کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے ایثار کی۔ سبحان اللہ، آپ نے سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی سادگی کے عالم میں زندگی گزاری کہ کسی بھی ام المؤمنین کے گھر سے رات کو کھانا برآمد نہ ہوا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل یہ تھا کہ دوسرے دن کھانا بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، الترغیب والترہیب حدیث نمبر 86 میں ہے، فرماتی ہیں ہم نے کبھی بھی مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حالانکہ کھا سکتے تھے، مگر کھانے کے بجائے ایثار کر دیا کرتے تھے۔ کھلانے پلانے کی توفیق دے دے پے شاہ کرب و بلا یا الہی، آمین۔ ہمارے امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مسکین نے سوال کیا، آپ کا روزہ تھا اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اپنی کنیز سے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو۔ کنیز نے عرض کیا آپ کی افطاری کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، فرمایا اسے وہ روٹی دے دو۔ کنیز کہتی ہیں میں نے وہ روٹی اس سائل کو مسکین کو دے دی۔ شام ہوئی تو اہل بیت یا اس شخص نے ہدیہ بھیجا جو ہمیں بکری کا گوشت ہدیہ کرتا تھا اور اس کو ڈھانپ کر لایا۔ آپ نے خادمہ کو بلایا، فرمایا لو اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ اللہ کے راہ میں دی روٹی اور آیا کیا؟ گوشت۔ تو کیسا اثار کیا ہماری امی جان نے کہ روزہ ہے، گھر میں ایک روٹی ہے، افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر آپ نے وہ روٹی بھی اللہ کی راہ میں اثار کر دی۔ تربیتی اولاد،
مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، امیوں کو بھی، ابو کو بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، ان کو سکھانا کیا ہے، مختلف دینی تعلیم کس انداز سے دینی ہے، یہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، اس نے یعنی اس عورت نے ہر ایک کو یعنی اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک دی، ایک کھجور خود کھانے کے لیے منہ کی طرف اٹھائی تو اس کی دونوں بیٹیاں اس کی خواہش کرنے لگی، تو اس عورت نے وہ کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے 2 پیس کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے بہت تعجب ہوا، میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کے ایثار کا بیان کیا تو میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2630۔ اللہ ہمیں ایثار کا جذبہ عطا فرما دے، اپنی اولاد کے لیے بھی ایثار کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی ایثار کریں، بہن بھائیوں کے لیے بھی ایثار کریں، مسلمانوں کے لیے ایثار کریں۔ اور ایسے موقع بھی ہوتے ہیں کہ ہم ایثار کا ثواب بھی لیں، خرچ بھی نہ ہو۔ بہت موقع ہوتے ہیں، مثلا دعوت پر گئے، کھانا چن دیا گیا، ہم عمدہ بوٹیاں اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ کوئی اور کھا لے، ایثار کا ثواب مل گیا، خرچہ کیا ہوا؟ ہم نے خرچہ تھوڑی کیا تھا۔ گرمی ہے، پنکھے کے اندر اب بہت سے اور بھی ہیں، اسلامی بہنیں غور کریں کہ اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہے اور یہ اجتماع میں آئی ہیں، اللہ نصیب فرمائے، اجتماع میں آنا چاہیے اسلامی بہنوں کو۔ جو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آتی ہیں الحمدللہ بہت کچھ سیکھتی ہیں اور قبولیت دعا کی مدنی بہاریں رونما ہوتی ہیں۔ تو اب وہ کس طرح ایثار کا ثواب کما سکتی ہیں مفت میں؟ اس طرح کہ جہاں ہوا زیادہ لگ رہی ہے اسلامی بہنوں کو موقع دے دیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، سبحان اللہ، مفت میں ایثار کا ثواب مل گیا۔ کھانا کم ہے، کھانے والے زیادہ ہیں تو کم کھائیں یا بالکل نہ کھائیں، تو یوں نفس کو تھوڑی سی تکلیف دے کر مفت میں ایثار کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں۔ اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی رہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ ایک اسلامی بہن کی ایثار کی مدنی بہار اس رسالے میں لکھی ہے، بہت پیارا رسالہ یہ، مدینے کی مچھلی، ایثار اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بارے میں اس میں لکھا ہے۔ ایثار کی تعریف بھی لکھی ہے۔ اس میں جو لکھا ہے اسے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔
اور اس کا ذہن بنانے کے لیے ایک تو مطالعہ کرنا چاہیے، اثار کا ذہن بنانے کے لیے، دوسرا اجتماعات میں آنا چاہیے۔ اثار کرنے والوں کی جب سنگت ہوگی تو انشاءاللہ اثار کا ذہن بنے گا۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ بمبئی کے ایک علاقے میں تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے اختتام پر ایک ذمہ دار اسلامی بہن کے پاس کسی نئی اسلامی بہن نے چپل کی گمشدگی کی شکایت کی، میری چپل گم ہو گئی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنی چپل کی پیشکش کی۔ وہاں موجود ایک دوسری اسلامی بہن جن کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ابھی تقریباً 7 ہی ماہ ہوئے تھے، اس نے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہوئے کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی، با اصرار اپنی چپلیں پیش کر کے اس نئی اسلامی بہن کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ خود پا برہنہ یعنی ننگے پاؤں گھر چلی گئی۔ رات جب سوئی تو اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرمائے، نیز ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی سر پر سبز امامہ شریف سجائے قدموں میں حاضر ہے۔ میرا گمان غالب ہے یہ خود امیر اہل سنت ہے، آپ نے اپنا لکھا نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ ہمیں بہت پسند آئے۔ سبحان اللہ، غور تو کیجئے، امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ ہند کے کسی شہر کے کسی علاقے کے کسی گھر میں اجتماع میرے مصطفیٰ سے کیا چھپا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی بہن ایثار کرتی ہے، اپنی چپلیں نئی اسلامی بہن کو پیش کرتی ہیں، اور جو کہتی ہیں کہ کیا میں دعوت اسلامی خاطر اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بھی پتہ چل جاتا، اور خواب میں تشریف لا کر اس اسلامی بہن کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی، ہمیں بہت پسند آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کاش دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے اخلاص کے ساتھ وابستگی نصیب ہو جائے، ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنا نصیب ہو جائیں۔ ایثار کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے۔ صحابیات کیسے ایثار کرتی تھیں، امہات المؤمنین ایثار کیا کرتی تھیں، خاتون جنت ایثار کیا کرتی تھیں، اور یہاں تو بچا کچا کھانا بھی کیا کسی کو دینا ہے فریج میں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر دینے کا جذبہ آ بھی جائے تو وہ چیز دی جاتی جو من کو پسند نہیں ہے، خود ہمیں نہیں بھاتی، وہ دوسرے کو ٹکا دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا ایثار کا ذہن بھی بن جائے اور ہم ایثار کرنے والے بھی بن جائیں، مہمان نواز بن جائیں۔ کاش اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے ہم ایثار کا جذبہ پانے کی سعادت حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھلانا پلانا نصیب فرمائے، اور موقع کی مناسبت سے ہمیں
اپنی رضا کی خاطر ایثار کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف،